أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں، اور اس کا مسئلہ نمبر ہے 92 کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ والاستحلال حرام الی یوم القیامہ. یہ بات جان لیں کہ متع یعنی کہ متع نساء، وہ متع جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا یعنی کہ نکاح متع، والاستحلال اور نکاح حلالہ، یہ قیامت تک حرام ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے دو غلط قسم کے نکاح کا تذکرہ کیا ہے، ایک نکاح متعہ اور ایک نکاح حلالہ. اور آپ دیکھ لیں کہ امام بربہاری نے یہ کتاب اہم ترین عقائد پہ لکھی ہے، اور اس میں وہ اہم ترین احکام و مسائل بھی ذکر کر دیے ہیں جو عقیدہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں لیکن عقیدہ جیسی حیثیت رکھتے ہوں، یعنی کہ پہچان بن گئے ہوں کن کی؟ اہل حدیثوں کی، اہل سنت کی، درست عقیدے پہ گامزن لوگوں کی. تو امام بربہاری نے نکاح متع کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے ہی نکاح حلالہ کو بھی. اب ہم دونوں کے اوپر گفتگو کریں گے. پہلے نکاح متع، اسے آپ عارضی نکاح بھی کہہ سکتے ہیں، عارضی شادی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی علماء کرام نے جو تعریف لکھی ہے، پہچان لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا ان یتزوج الرجل المرأة الى اجل معین بقدر معلوم من المال، کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، مدت مقرر ہے. جو عام طور پہ شادی ہوتی ہے، کیا اس میں مدت مقرر ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن نکاح متع میں کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے الی اجل معین، ایک مدت مقررہ تک کے لیے، اور اس میں عوض بھی ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے، حق مہر ہوگا، لیکن نہ اس میں کسی ولی کی ضرورت ہے کہ لڑکی کا نکاح کرنے والا کوئی ولی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، نہ اس میں گواہوں کی ضرورت ہے، اور
نہ ہی اس میں طلاق کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا کب؟ جب وہ مدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح کیا گیا تھا، وہ شادی کی گئی تھی، نکاح تو خیر میں اسے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ شادی کی گئی تھی 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو 5 دن کے بعد خود بخود وہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی اولاد بھی نہیں لی جائے گی، اس کا مقصد اولاد نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی عدت بھی نہیں ہوگی کہ اگر خاوند الگ ہو گیا ہے، اب جس سے یہ عارضی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، تو اب اس کے بعد عدت گزارنی ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، اس میں وراثت بھی اس میں نہیں ملے گی، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو شادی کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہوتے، جبکہ جو حقیقی شادی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ نکاح متع، اس کے بارے میں ایک رائے ہے یہ کہ شروع اسلام میں یہ جائز تھا، یعنی کہ اللہ نے جائز نہیں کیا تھا، پہلے سے جائز چلا آ رہا تھا، لوگوں میں اس کا رواج موجود تھا اور اسلام اس بارے میں خاموش تھا، تو اس لحاظ سے یہ کیا تھا؟ شروع میں جائز تھا۔ پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا اور یہ حرام ٹھہرا قیامت تک کے لیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے۔ کیا رائے؟ کہ پہلے یہ نکاح جائز تھا، حلال تھا، مباح تھا، اللہ نے حلال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خاموش تھے، شریعت اس کے بارے میں خاموش تھی، اور کیونکہ منع نہیں کیا گیا تھا اس لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پھر اس کو حرام کر دیا گیا، کب؟ جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ کب فتح ہوا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ اللہ کے رسول کب فوت ہوئے؟ 11 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ نے حرام کیا تو قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خیبر کی لڑائی سے پہلے یہ کیا تھا؟ یہ مباح تھا، یہ جائز تھا، اور خیبر کی لڑائی کے موقع پہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا۔ خیبر کی لڑائی کب ہوئی ہے؟ سن 7 ہجری میں، سن 7 ہجری۔ پھر یہ حرام رہا، لیکن جن دنوں مکہ فتح ہوا ان دنوں اس کو دوبارہ حلال کر دیا گیا چند دنوں کے لیے، اور پھر اس کو حرام کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ جو دوسری رائے ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے یہ مباح تھا خود بخود، پھر اس کو حرام کیا گیا کب؟ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ۔ پھر یہ حرام ٹھہرا کب تک؟ مکہ فتح ہونے تک۔ مکہ فتح ہوا، چند دنوں کے لیے حلال ہوا، اور پھر اس کو حرام کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اس دوسری رائے کے مطابق یہ حرام قرار دیا گیا کتنی بار؟ 2 بار۔ اچھا، اسے آج جائز قرار دینے والے کون ہیں؟ رافضی لوگ اور شیعہ لوگ۔ دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ ان کی ایک دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4، یہ وہی آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سی عورتیں مردوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری ماں حرام ہے، کوئی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ عورتیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ حرام تھیں،
اور ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن کیسے حلال ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم مال دے کر شادی کرو، نکاح کرو، بدکاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ یہ عورتیں حلال ہیں بدکاری کرنے کے لیے نہیں، زنا کے لیے نہیں، نکاح کے لیے حلال ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا حق مہر دے دو، فریضتاً آپس میں مقرر کر کے، طے کر کے. اچھا یہ جو الفاظ ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے جس کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ. اس فائدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نکاح کر کے جماع وغیرہ کرنا، ہم بستری کرنا. لیکن لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ استمتعتم. تو یہ لفظ کہاں سے ہے؟ متع سے ہے. میم تے عین. تو یہاں سے کچھ لوگوں کو موقع مل گیا یہ بات کرنے کا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں متع کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس عورت کے ساتھ تم متع کرو اسے اس کا حق مہر دے دو. لیکن یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جو عورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تو حرام ٹھہری، ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں. کیسے حلال ہیں؟ نکاح کے ذریعے. اور جب نکاح کرو گے تو جس سے نکاح کرو اس کا حق مہر اسے ادا کر دو. یہ مراد ہے یہاں پہ. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نکاح متع حلال ہے، جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کو تم صحابہ مانتے ہو ان میں سے کئی ایک سے ثابت ہے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جائز ہے. چنانچہ وہ نام لیتے ہیں کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما. تو آئیے اب اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ صحیح موقف کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کریم سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی طرف رجوع کرے گا. صاحب قرآن کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے قرآن کریم لوگوں تک پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی جو آپ پہ نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچائیں. کیا الفاظ پہنچانے تھے یا معنی و مفہوم بھی پہنچانا تھا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے الفاظ پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی ایسے ہی قرآن کی آیتوں کا مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، لوگوں کے لیے یہ بیان کر دیں، ان کے الفاظ بھی بیان کر دیں، معنی و مفہوم بھی بیان کر دیں. تو اب احادیث سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ نکاح متع کیا ہے؟ حرام ہے. تو جو لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکاح متع حلال ہے، ان کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی احادیث کے ذریعے. قرآن سے بھی یہ مسئلہ اخذ نہیں ہوتا، لیکن شور ڈال سکتے ہیں وہ لوگ، کہہ سکتے ہیں کہ دلیل بنتی ہے ہماری. لیکن جب احادیث کی طرف رجوع کریں گے تو اس تعویل کا، اس غلط استدلال کا، اس شبہ کا مکمل طور پہ ازالہ ہو جائے گا اور کوئی امکان باقی نہیں رہے گا اس استدلال کا، اس شبہ کا. ہمارے پاس سب سے پہلے وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 5115،
115 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1407 1407 اور راوی ہیں اسے بیان کرنے والے بہت بڑے امام ابن شہاب الزہری، محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب زہری، بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام۔ وہ کہتے ہیں اخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوہ عبد اللہ، کہ مجھے حدیث بیان کی ہے کس نے؟ حسن بن محمد بن علی نے۔ آپ نے پہچانا یہ کون ہے حسن؟ یہ جناب علی کے پوتے، جناب علی کے پوتے۔ ایک تو جناب علی کے بیٹے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حسن، وہ نہیں، یہ پوتے حسن ہیں، اور یہ بیٹے ہیں کس کے؟ محمد کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب علی کے بیٹے کے نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ اور یہاں پہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے کہ صحابہ کرام میں محمد نام رکھنا یہ عام چیز تھی، تابعین بھی نام رکھتے رہے، تبع تابعین بھی، بعد میں آنے والے امام بھی۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد۔ والد کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، محمد بن اسماعیل۔ لیکن آج پاک و ہند میں اگر کسی بچے کا نام محمد رکھ لیں تو لوگ زندہ نہیں رہنے دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد بھائی یہ تو نہیں نا، یہ آپ نام پورا رکھیں، محمد نذیر، محمد اسماعیل یا محمد ابراہیم، اور پھر اس بچے کو کیا کہیں گے؟ اسماعیل، ابراہیم، نذیر، محمد نہیں کہیں گے، پھر محمد رکھنے کا فائدہ؟ تو صحابہ کرام سنگل نام رکھا کرتے تھے، تابعین سنگل نام رکھا کرتے تھے۔ نام ہوتا تھا بچے کا یا محمد یا علی یا ابو بکر یا عمر یا عثمان وغیرہ۔ اب یہاں پہ نام کیا ہے؟ جناب علی نے بیٹے کے نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ اچھا، یہ وہی محمد ہے جن کو محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں۔ محمد بن علی کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جناب علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور عام طور پہ ان کو محمد بن حنفیہ ہی کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جناب حسن و حسین کے بھائی ہیں، باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے نہیں۔ تو ان کی ان سے الگ شناخت قائم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے محمد بن حنفیہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی کہ حسن و حسین کی شان دو لحاظ سے ہے، ایک جناب علی کے لحاظ سے کہ ان کے بیٹے ہیں، دوسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ کے لحاظ سے کہ ان کے بیٹے ہیں، باپ بھی عظیم، ماں بھی عظیم۔ لیکن محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ باپ کے لحاظ سے تو عظیم ہیں، لیکن ماں کا ظاہر ہے کہ وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا۔ حنفیہ یعنی کہ بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھیں، بطور لونڈی جناب علی کے حصے میں آئی تھیں، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ خولہ۔ تو اب امام زہری کس سے روایت کر رہے ہیں؟ جناب علی کے پوتے حسن سے۔ تو کیا یہ آل بیت میں سے ہیں؟ بالکل آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مسلمان چچا ہے وہ خود اور ان کی اولاد آل بیت میں سے ہیں، اور ایسے ہی آپ کے چچاؤں کی اولاد جو مسلمان ہو گئی وہ آل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ جناب علی کے پوتے ہیں تو یہ آل بیت میں سے ہیں۔ ہم الحمدللہ تمام آل بیت کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ کو مان لیا کچھ کا انکار کر دیا، اور ان کو وہ مقام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو امام زہری یہاں کن سے روایت کر رہے ہیں؟ آل بیت سے۔ اس سے پتہ چلا کہ محدثین کا، حدیث کے اماموں کا اور آل بیت کا آپس میں تعلق بڑا مضبوط تھا۔ تو زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بتائی ہے حسن بن محمد بن علی نے بھی، اور حسن کے بھائی عبداللہ نے بھی، یعنی کہ عبداللہ بن محمد بن علی، یعنی کہ جناب علی کے یہ دونوں پوتے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور
یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد سے. والد کا نام کیا؟ محمد بن حنفیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان علی قال ابن عباس، کہ میرے والد جناب علی نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کس سے؟ نکاح متعہ سے. وعن لحوم الحمر الاہلیتی، اور پالتو گدے کے گوشت سے بھی منع کیا تھا. کب؟ زمانہ خیبر کی لڑائی کے ایام میں. اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث کون بتا رہے ہیں؟ جناب علی. اور جناب علی کو شیعہ لوگ، رافضی لوگ بہت اچھی طرح مانتے ہیں. ہم تو الحمدللہ چاروں کو مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی، عمر فاروق کو بھی، جناب عثمان کو بھی، جناب علی کو بھی. لیکن یہاں پہ جناب علی ہے جن کا نام کثرت سے لیتے ہیں شیعہ اور رافضی، اور جناب علی عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا نکاح متعہ سے. اور پالتو گدے سے بھی منع کر دیا تھا. پالتو گدھا کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پالتو گدھے سے مراد وہ گدھے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں. اور ایک گدھا وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے. تو جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، وہ آپ کو جنگلوں میں، صحراؤں میں ملے گا، وہ آپ کو عام آبادی میں نہیں ملے گا. اور یہ جو گدھا ہے جو عام گاؤں میں، شہروں میں اور محلوں میں آپ کو نظر آئے گا، یہ پالتو گدھا ہے، یہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ قرآن کریم میں کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا کیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. یہ ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، احادیث کو نہیں مانتا، تو وہ آدھے دین پہ عمل کرے گا، پورے دین پہ عمل نہیں کرے گا. اور قرآن پہ اس وقت تک صحیح معنوں میں عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ احادیث کی طرف رجوع نہ کر لیں. اچھا، یہاں پہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، حدیث علی ہوئی، جناب علی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اور یہ مسند احمد میں بھی آئی ہے. اچھا، اب میں اس کے اوپر امام ابن القیم رحمہ اللہ کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ابن القیم کی یہ کتاب ہے زاد المعاد. امام ابن القیم یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابن تیمیہ کے. اور ان کی بہت سی کتب ہیں. ایک کتاب کا نام ہے زاد المعاد، یہ سیرت کے موضوع پہ کتاب ہے. لیکن یہ سیرت کے موضوع پہ، اللہ کے نبی کی سیرت کے موضوع پہ کتاب ہے. لیکن جو عام سیرت کی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں یہ ان کے انداز میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، ذرا علمی انداز ہے. کہ نبی علیہ السلام مثال کے طور پہ خیبر میں گئے، کہ خیبر میں کیا ہوا، کون سی حدیث آپ نے وہاں پہ بیان کی، کون کون سے مسائل آپ نے وہاں پہ بیان کیے، ان کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے امام ابن القیم رحمہ اللہ. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ولم تحرم المتعۃ یوم خیبر، کہ نکاح متع خیبر کے دن حرام نہیں ہوا. حدیث کے الفاظ پھر سن لیں مجھ سے کہ جناب علی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے متع سے اور پالتو گدوں کے گوشت سے خیبر کے دنوں میں، خیبر کے زمانے میں. اب دیکھیں نا یہ کہ یہ جو الفاظ ہے خیبر کے زمانے میں، اس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے یا ایک چیز سے؟ حدیث میں تذکرہ دو چیزوں کا ہے نا. نمبر ایک نکاح متع حرام ہو گیا، نمبر دو پالتو گدوں کا گوشت حرام ہو گیا. اب کیا یہ دونوں چیزیں خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے حرام کی
یا جناب علی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نکاح متع حرام کر دیا اور یہ نہیں بتایا کہ کب، اور پھر بتایا کہ پالتو گدوں کا گوشت بھی حرام کر دیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ خیبر کی لڑائی کے ایام میں۔ بات سمجھیں، فرق سمجھیں۔ اب دیکھیں ابن القیم کہتے ہیں نکاح متع جو ہے، متع کی جو شادی ہے، متع جو ہے یہ خیبر کے دن حرام نہیں ہوا، وَإِنَّمَا كَانَ تَحْرِيمُهَا عَامَ الْفَتْحِ، یہ حرام ہوا تھا فتح مکہ کے سال۔ فتح مکہ کے سال کون سا ہے؟ سن 8 ہجری، اور خیبر کی لڑائی کا سال کون سا ہے؟ سن 7 ہجری۔ کہتے ہیں هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، یہ ہے درست موقف۔ وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، اہل علم کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کو حرام قرار دیا تھا خیبر کی لڑائی کے ایام میں۔ پھر لمبی گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَكَانَ تَحْرِيمُ الْحُمُورِ، گدے حرام ہوئے تھے یوم خیبر، خیبر کی لڑائی میں، بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وقد ذکر یوم خیبر ظرفا لتحریم الحمر، کہ جناب علی نے یہ جو کہا ہے نا خیبر کے دنوں میں، خیبر کے ایام میں، تو یہ انہوں نے گدوں کے بارے میں کہا ہے کہ گدے حرام ہوئے ہیں کب؟ خیبر کی لڑائی کے ایام میں۔ وَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَ، جہاں تک تعلق ہے متع کا تو اس کے بارے میں جناب علی نے یہ نہیں بتایا کہ کب حرام ہوئے ہیں۔ وَلَمْ يُقَيِّدُ بِزَمَن، ان کے بارے میں جو خاص زمانہ بیان نہیں کیا، عام بیان کیا ہے۔ كما جاء ذلك في مسند الامام احمد باسناد صحیح، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں امام القیم وَقِصَّةُ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الصَّحَابَةُ يَتَمَتَّعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ، کہ جہاں تک تعلق ہے خیبر کا، خیبر کی لڑائی کا، غزوہ خیبر کا، جنگ خیبر کا، تو اس میں صحابہ کرام یہودی لڑکیوں سے متع نہیں کرتے تھے۔ وَلَا اسْتَأْذَنُوا فِي ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کوئی اجازت مانگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہمیں متع کی اجازت دیں خیبر کی یہودی لڑکیوں کے ساتھ۔ وَلَا نَقَلَهُ أَحَدٌ قَطُّ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ، اور کسی بھی صحابی نے، کسی راوی نے نکاح متع کا تذکرہ اس لڑائی کی مناسبت سے نہیں کیا۔ وَلَا كَانَ لِلْمُتْعَةِ فِيهَا ذِكْرٌ البتہ لا فعلا ولا تحریما، متع کا تذکرہ آپ کو غزوہ خیبر کے تعلق سے نہیں ملے گا، نہ عملی طور پہ، نہ کرنے کے لحاظ سے، نہ حرام ہونے کے لحاظ سے، جن کے کسی حدیث میں آپ کو واضح طور پہ یہ چیز نہیں ملے گی کہ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ صحابہ کرام نے متع کیا، اور نہ ہی یہ ملے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیبر کی لڑائی کے موقع پہ متع کو حرام قرار دیا۔ بخلاف غزوۃ الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحریما مشہورا۔ امام القیم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آ جائیں غزوہ فتح مکہ کی طرف، جو کب ہوا سن 8 ہجری میں، تو کہتے ہیں کہ متع کا معاملہ اس غزوہ میں پیش آیا، یعنی کہ صحابہ کرام نے اس غزوہ کے موقع پہ، روایات میں آتا ہے کہ متع کیا اور پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور یہ بات مشہور و معروف ہے۔ تو یہ ہے وہ موقف جو کس نے بیان کیا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ جبکہ کافی سارے علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ متع کو حرام کیا گیا 2 بار، ایک خیبر کی لڑائی کے موقع پہ، اور پھر جب غزوہ فتح مکہ ہوا تو اس کو چند دنوں کے لیے حلال کیا گیا، پھر اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور یہی موقف بیان کیا امام نووی رحمہ اللہ نے
جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ کی وضاحت آپ سن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح موقف نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ متع کو ایک ہی دفعہ حرام قرار دیا گیا اور قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو متع حرام ہے، ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں پہلی جو دلیل میں نے پیش کی ہے یہ وہ حدیث ہے جسے جناب علی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جناب علی نے یہ حدیث بتائی تھی کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ اب دوسری حدیث کی طرف آ جائیں۔ عن الربیع ابن صبرہ الجہنی، دوسری حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے صبرہ الجہنی۔ چنانچہ صبرہ الجہنی کے بیٹے ربیع بن صبرہ الجہنی کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو حدیث بتائی، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، والد صاحب کہتے ہیں صبرہ جوہنی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، کہ میں نے تم لوگوں کو عورتوں کے ساتھ متع کرنے کی اجازت دی تھی۔ متع کس کو کہتے ہیں؟ عارضی نکاح، وقتی نکاح۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، جس کے پاس کوئی عورت ہو جس کے ساتھ اس نے متع کر رکھا ہو، متع والی شادی کر رکھی ہو، فَلْيُخِلَّ سَبِيلَهُ، اس کو چاہیے کہ اس عورت کا راستہ چھوڑ دے، اس کو فارغ کر دے۔ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور متع کی وجہ سے جو مال تم دے چکے ہو وہ واپس نہیں لینا، وہ انہی عورتوں کے پاس رہنے دو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1406، 1406۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ متع حرام کیا آپ نے کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے عبداللہ ابن عباس کا، تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اسپیشلی ان کو مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کر دیا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے چونکہ اللہ کے رسول سے اس کی اجازت کا سنا تھا اور خود آپ سے اس کی حرمت کا نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے اس کو حرام کر دیا ہو، تو اس لیے وہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ نرم موقف رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ نرم موقف رکھتے تھے۔ وہ نرم موقف کیا تھا وہ آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ یہ روایت مسلم شریف کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، 1407، 1407۔ اس میں یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، جن کا اوپر تذکرہ آ رہا تھا، کہ ان علی سمع ابن عباس، کہ میرے والد جناب علی نے عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ یلین فی متعۃ النساء، وہ عورتوں کے ساتھ متع کے ذریعے تعلق قائم کرنے میں نرمی کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ فقال، تو جناب علی نے کہا عبداللہ ابن عباس سے، مہلا یا ابن عباس، کہ اے عبداللہ ابن عباس ذرا آرام سے ٹھہر جاؤ، صبر کرو، رک جاؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، یقیناً نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ کون روک رہے ہیں؟ اس سے جناب علی۔ اور شیعہ اور رافضی لوگ سب سے زیادہ کس کو مانتے ہیں؟ جناب علی کو مانتے ہیں، اور جناب علی اس سے منع کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پورے کا پورا دین اللہ رب العزت کے پاس ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتے ہیں، باقی ہر ایک کے پاس پورا دین نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کسی بھی امام کی نہ کریں، کسی صحابی کی بھی نہ کریں۔
اب دیکھ لیں اگر کوئی یہ کہے کہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جو بہت بڑے مفسر ہیں، یقیناً بہت بڑے مفسر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اے اللہ ان کو قرآن سکھا، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کا مفسر بنا، اور دعا اللہ کے رسول کی یہ دعا اللہ نے سنی، بہت بڑے مفسر بنے، لیکن نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اس لیے اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ آ جائیں، بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو معبود قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ معبود، کہ ان کی عبادت ہو سکتی ہے۔ جناب علی کو بڑا غصہ آیا، جناب علی نے کہا ان کو قتل کیا جائے۔ قتل کیسے کیا جائے؟ آگ لگا دی جائے، ان کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی عبداللہ ابن عباس کو، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں جناب علی کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان لوگوں کو قتل کرتا، کیونکہ یہ مرتد ہیں، لیکن میں آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ لگائے۔ تو اب اس روایت میں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، جناب عبداللہ ابن عباس جناب علی کی غلطی نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور یہ متع کے معاملے میں جناب علی عبداللہ ابن عباس کی غلطی نکال رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں ہر مسئلے میں جناب علی کی پیروی کروں گا، وہ بھی چند مسائل میں غلطی کر جائے گا، اور جو کہے کہ ہر مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کی تقلید کروں گا، وہ بھی چند مسائل میں غلطی کر جائے گا۔ یہیں سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو ہے نا متع نساء، عورتوں کے ساتھ متع کرنا، متع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ ایک متع حج بھی ہوتا ہے۔ متع حج کیا ہے کہ آپ ایک سفر میں جائیں اور اس سفر میں عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں، دونوں کام کر لیں، اور درمیان میں آپ حلال بھی ہو جائیں، یعنی کہ مکہ میں آپ جائیں اور حج کے مہینوں میں جائیں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں، اور مکہ میں پہنچ کے آپ عمرہ کریں، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، یعنی کہ عمرے کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو جائیں۔ پھر جب 8 تاریخ آئے ذی الحجہ کی تو آپ حج کا احرام باندھیں اور حج کریں، اس کو کیا کہیں گے؟ حج تمتع، اور اس کو متع حج بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، ایک ہی سفر میں 2 کام کر لیے، اور دوسرا فائدہ یہ اٹھایا کہ درمیان میں حلال بھی ہو گئے۔ اب جناب عمر فاروق حج تمتع سے منع کرتے تھے، جناب ابوبکر حج تمتع سے منع کرتے تھے، جناب عثمان حج تمتع سے منع کرتے تھے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، بار بار دی، کس چیز کی؟ حج تمتع کی۔ اب عبداللہ ابن عباس ایک دفعہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ حج تمتع کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، آپ حج تمتع کا آرڈر دے رہے ہیں، آپ زیادہ علم والے ہیں کہ وہ زیادہ علم والے تھے؟ آج کل بھی اگر ہم کو مسئلہ بتائیں، کوئی حدیث بتائیں اور کسی امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں امام کی بات لے آتے ہیں اور وہ ہم سے کہتے ہیں تم زیادہ علم والے ہو کہ وہ امام سب زیادہ علم والے ہیں، تم زیادہ علم والے ہو کہ امام شافعی زیادہ علم والے ہیں، تم زیادہ علم والے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زیادہ علم والے ہیں، تم زیادہ علم والے ہو کہ امام مالک زیادہ علم والے ہیں۔ تو یہی کچھ یہاں پہ کیا گیا، کہا گیا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ زیادہ علم والے ہیں کہ ابو بکر و عمر، وہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کو بڑا غصہ آیا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر کہیں آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے،
میں تمہیں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو، کہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا قول پیش کرنا اس کے مقابلے میں، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو یہاں پہ نکاح متع کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو نہیں لیا جائے گا۔ جناب علی نے ان کو سمجھایا۔ پھر ایک زمانہ آیا جب مکہ پہ حکومت قائم ہو گئی عبداللہ بن زبیر کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کے کیا لگتے ہیں بھلا؟ ابو بکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ۔ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، ماں اسماء صحابیہ، باپ زبیر صحابی، نانا ابو بکر صحابی، خود بھی صحابی۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں، جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو قام ابھی مکہ میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور کہا ان ناسا اعمی اللہ قلوبہم کما اعمی ابصارہم، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے جیسے اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یفتون بالمتع، یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ متع ہو سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یعرض برجل، وہ ایک آدمی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو یہ آدمی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کو عبداللہ بن عباس پہ اتنا غصہ آیا کہ نام لیے بغیر یہ کہا، اصل میں عبداللہ بن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے جیسے اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب متع ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا موقف کیا تھا کہ حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے، حق تین نہیں ہوتے، حق چار نہیں ہوتے۔ ورنہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں صحابی ہوں، میرا موقف بھی ٹھیک ہے کہ متع جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی صحابی ہیں، بڑے امام ہیں، ان کا موقف بھی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ متع والے موقف سے عبداللہ بن عباس کو جناب علی نے بھی منع کیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے بھی۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام بھی عقیدہ رکھتے تھے حق ایک ہی ہوتا ہے۔ حق کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب مالکی بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، شافی بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، حنفی بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، حنبلی بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے دو طریقے بتائے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہر مسئلے میں آپ کہیں ٹھیک، یعنی کہ جو کہے کہ متع حلال ہے وہ بھی ٹھیک، جو کہے حرام ہے وہ بھی ٹھیک، ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو عبداللہ بن زبیر ناراض ہو رہے ہیں عبداللہ بن عباس پہ۔ فناداہ، تو عبداللہ بن عباس نے ان کو آواز دی عبداللہ بن زبیر کو، اور کہا انک لجلف جاف، کہ آپ بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ متع جو ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا رہا، جو متقین کے پرہیزگاروں کے امام تھے، جن کے کہنا چاہتے ہیں کہ تم بڑے پرہیزگار بن رہے ہو، تو اللہ کے رسول تو پرہیزگاروں کے امام ہیں، تو آپ کے زمانے میں متع ہوتا رہا ہے۔ یہی دلیل تھی کہ اس کی عبداللہ بن عباس کی، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول سے یہ نہیں سن سکے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع بھی کر دیا۔ سارے کا سارا دین صرف نبی کے پاس ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا فجرب بنفسک، ٹھیک ہے پھر آپ متع کر کے دیکھیں، آپ متع کر کے دیکھیں۔ فواللہ لئن فعلتها لارجمنک باحجارک، اگر آپ نے متع کیا تو میں آپ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اب بتائیے حق دو ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ حق ایک ہوتا ہے۔
اور یہ سختی کی ہے اس مسئلے میں کس نے؟ عبداللہ بن زبیر نے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اب جو کرے گا وہ زنا کرے گا، بدکاری کرے گا۔ اور زنا کی سزا کیا ہوتی ہے؟ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ کر کے دیکھیں، تو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی صحابی ہیں، چلو آپ ٹھیک ہے پھر آپ جو رائے رکھیں آپ کی مرضی ہے۔ نہیں مرضی نہیں کہا، آپ بطور حکمران اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متع کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کا موقف تھا کیا ان کا موقف تھا کہ بالکل جائز ہے؟ آئیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں، ان کی کتاب زاد المعاد میں تو وہ موقف بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا۔ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحرمها تحریما عاما البتہ، کہ نبی علیہ السلام نے متع کو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں کیا، بل حرمها عند الاستغناء عنها واباحها عند الحاجۃ الیہا۔ وہ یہ رائے رکھتے تھے عبداللہ ابن عباس کہ نبی علیہ السلام نے اس کو تب حرام قرار دیا جب اس کی ضرورت نہ ہو، اپنی بیویاں موجود ہوں، لونڈیاں موجود ہوں، اور جب مجبوری ہوتی تب آپ نے اس کو مباح قرار دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے ہی کل میتتی، کہ متع والا جو نکاح ہے، شادی ہے، یہ مردار کھانے کی طرح ہے۔ مردار کھانا کب جائز ہوتا ہے؟ جی بتائیں نا آپ، مردار کھانا کب جائز ہوگا؟ جب کوئی مر رہا ہو۔ جب مردار کھائے بغیر زندہ بچنا ناممکن ہو، کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی، مردار کھا سکتے ہیں، وہ بھی اتنا جتنے سے جان بچ جائے ایک دفعہ۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ متع والی شادی جو ہے یہ مردار کھانے کی طرح ہے، خنزیر کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ یہ متع کا نکاح تب جائز ہوگا جب انتہائی مجبوری ہو، گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اکثر لوگ، ابن قیم کہتے ہیں اکثر لوگ عبداللہ ابن عباس کا موقف سمجھ نہیں سکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اس کو عام طور پہ جائز قرار دیتے تھے۔ نہیں، عام طور پہ جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس کو اس مسئلے میں مشہور کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور ان کا آخری موقف یہ تھا کہ یہ حرام ہی ہے۔ ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کا آخری موقف کیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ متع والا نکاح جو ہے، یہ شادی جو ہے، یہ حرام ہے، اور قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے بعد گفتگو کی ہے امام بربہاری نے کس کے اوپر؟ حلالے کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ حلالہ بھی حرام ہے۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت یہ آیت نمبر ہے 230 230۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور یہ طلاق نمبر 3 ہے، کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں تذکرہ ہو چکا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ دینی ہے، پھر اب آ گیا کہ تیسری طلاق بھی دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس تیسری طلاق کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ کتنی طلاقیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت، یہ لڑکی کسی اور مرد سے نکاح کرے، کسی اور مرد سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔
فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، کون؟ وہ دوسرا خاوند، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب اس لڑکی پہ اور پہلے خاوند پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں یہ دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے۔ تو یہ آیت ہے جی، جس میں اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اگر تیسری طلاق ہو جائے تو یہ اب عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، حلال کے شکل میں ہو سکتی ہے کسی اور جگہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نکاح کا تذکرہ کریں تو اس سے مراد کون سا نکاح ہوتا ہے؟ شرعی نکاح کے غیر شرعی نکاح؟ شرعی نکاح، اس سے مراد ہے شرعی نکاح، جیسے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور شرعی نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جو عارضی ہو یا مستقل ہو؟ مستقل ہو، یعنی کہ یہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اب کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح، اس نیت سے نکاح نہیں کرتی کہ مجھے ایک رات کے بعد یہ طلاق دے دے گا، یہ پلاننگ نہیں ہوتی کہ 2 راتوں کے بعد طلاق دے دے گا، ہفتے کے بعد طلاق دے دے گا، مہینے کے بعد طلاق دے دے گا اور پھر میں پرانے خاوند کے پاس چلی جاؤں گی۔ نہیں، یہ ہیلا کرنا اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے تذکرہ کیا تھا شرعی نکاح کا کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب کسی اور جگہ شرعی نکاح کرے، پھر وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے مثال کے طور پہ، یا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہ بن سکے، اختلافات پیدا ہو جائیں، وہ اس کو فارغ کر دے، وہ اس کو طلاق دے دے، تو اب یہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حلالے کا دروازہ یعنی نکال لیا یہاں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ کہیں لوگ بعد میں ایسا نہ کریں، تو آپ نے اس بارے میں بڑے سخت احادیث بیان کی ہیں۔ سنیے ذرا، ایک حدیث وہ ہے جس کو روایت کرنے والے راوی کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جناب علی، اور یہ حدیث آئی ہے ابن ماجہ میں، اور اس کا نمبر ہے 1935 1935۔ اسی حدیث کو عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ، اور اس کا نمبر ہے 1934 1934۔ اور اسی حدیث کو عبداللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نسائی میں آئی ہے، نمبر ہے 3445 3445۔ یہ تینوں صحابی روایت کرتے ہیں، ایک صحابی نے 3 صحابی، کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس مرد پہ جو کسی عورت سے شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس سے عارضی نکاح کر کے اس کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر دوں۔ فرمایا اس پہ بھی لعنت اور اس پہلے خاوند پہ بھی لعنت جو یہ حلالہ کروا رہا ہے، جو ایسا نکاح کروا رہا ہے، دونوں مردوں پہ لعنت ہوئی ہے۔ وہ پہلا خاوند بھی جس نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور آپ کسی سے بات کی ہے کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو، 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، پھر تم اس کو چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، میرے لیے حلال ہو جائے گی، کہ یہ حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ ایک اور حدیث، اس کے راوی ہیں جناب عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو بھی روایت کرنے والے امام ابن ماجہ ہیں، نمبر ہے 1936 1936۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کرائے کا سان آپ کو پتہ ہے کہ
عام طور پہ لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں کون سے؟ مؤنث، مادہ، بھینسیں، گائیاں، اونٹنیاں، اور جو مذکر ہوتا ہے نر، جفتی کرنے والا سانڈ، وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب کوئی جانوروں کا مالک، بھینسوں کا مالک، گائیوں کا مالک، اونٹنوں کا مالک یہ چاہتا ہے کہ اب میں وہ عمل کرواؤں جس عمل کے ذریعے میری بھینس حمل والی ہو جائے، بچہ پیدا کرنے والی ہو جائے، میری گائے بچہ پیدا کرنے والی ہو جائے، میری اونٹنی بچہ پیدا کرنے والی ہو جائے، تو وہ کسی اور سے رابطہ کرتا ہے جس کے پاس وہ ہوتا ہے سانڈ، اونٹ ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، بھینسا ہوتا ہے، تو کرائے پہ لے کر آتے ہیں اس کو۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تعلق قائم کرتا ہے، بیل ہوگا تو گائے سے، بھینسا ہوگا تو بھینس سے، اونٹ ہوگا تو اونٹنی سے۔ اس کے بعد وہ واپس چلا جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ کیا ہوا؟ کرائے کا سانڈ ہوا نا، کرائے کا سانڈ ہوا نا، عارضی تھوڑی دیر کے لیے اس کا خاوند بنا ہے، کس کا؟ اونٹنی کا، گائے کا، بھینس کا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی کہ ایسی حرکت جو انسانوں میں سے کرتا ہے وہ کون ہے جانتے ہیں تم لوگ؟ آپ نے صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، بتائیے، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا هو المحلل، یہ وہ آدمی ہے جو حلالہ کرتا ہے، یعنی کسی طلاق یافتہ عورت سے عارضی نکاح کرتا ہے تاکہ اس کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر سکے۔ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پہ بھی اور حلالہ کروانے والے پہ بھی۔ شریعت میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر آپ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ عارضی نکاح کروں گا تو یہ غلط نکاح ہے، نکاح فاسد ہے، باطل ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے، لعنت آئی ہے اس کے اوپر۔ اور یہاں پہ یہ بھی اشارہ کر دوں افسوس کے ساتھ کہ عام طور پہ پاک و ہند میں فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں، جو کتنی طلاقیں ہیں؟ 3۔ اب وہ خامد روتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے طلاق دی، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے فارغ ہو گئی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ میرے بچے کہاں جائیں؟ میری بیگم کہاں جائے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ چلو حلالہ کر لو، حالانکہ حلالے کے اوپر لعنت آئی ہے، جبکہ درست راستہ موجود تھا، اس کو اختیار نہیں کیا جاتا تقلید کی وجہ سے، اپنے مسلک کے اوپر جم جانے کی وجہ سے۔ وہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے، نمبر ہے 1472 1472۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھی؟ 1۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ پھر عمر فاروق نے کہا کہ لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس معاملے میں اللہ نے ان کو مہلت دی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں عمر فاروق؟ کہ طریقہ کار شرعی طور پہ یہ ہے کہ آپ ایک موقع پہ ایک ہی طلاق دیں، ایک موقع پہ 2 طلاقیں نہ دیں، ایک موقع پہ 3 طلاقیں نہ دیں، دوسری طلاق تب دیں جب ضرورت پڑے گی دوبارہ کبھی۔ لیکن لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا، جو بھی اٹھتا 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں۔ تو عمر فاروق نے کہا آئندہ میں 3 کو 3 ہی شمار کروں گا۔ کیا عمر فاروق نبی ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ شریعت تبدیل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا شریعت کینسل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا؟ بطور حکمران کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب تک میری حکومت رہے گی سزا کے طور پہ میں ایسا کروں گا، شریعت کے طور پہ نہیں۔ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ ایک ہی دینی چاہیے، دوسری طلاق دینا غلط ہے۔ تو یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران تھا، عارضی آرڈیننس تھا، تعزیراً یہ تھا
یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ شریعت ہی تبدیل ہو گئی. شریعت آج بھی یہی ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں. کتنی ہے؟ 1. البتہ کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی حکمران کبھی کسی کیس میں بطور سزا 3 کو 3 شمار کرے تو وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ شریعت یہی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھی، اور جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں تھی کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی. تو جب آپ یہ فتویٰ دیں گے پھر آپ کو حلالے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن اس حدیث کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حلالے کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام امور سے محفوظ رکھے، چاہے وہ نکاح متع ہو، چاہے نکاح حلالہ ہو، اور دیگر جو حرام چیزیں ہیں اللہ تمام سے محفوظ رکھے. سود سے محفوظ رکھے، بدکاری سے محفوظ رکھے، بے حیائی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں حلال کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ آئندہ درس میں تذکرہ ہوگا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا، آل بیت کا. وہ مسئلہ نمبر 93 ہوگا، 93. اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین ایسے ہی سیکھتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.